السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے لفظ بلفظ اور آسان قرآن ترجمے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو سمجھنے کو آسان بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو نصیحت لینے والا ہے اس قرآن پاک سے۔ اس سلسلے کے حوالے سے میں آپ کو صرف یہ میں ان کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ ہمارے ایک لائیو کلاس زوم کے اوپر ہوتی ہے، جو پاکستان ٹائم کے مطابق ہر جمعے کو رات کو 9:30 بجے سے لے کر تقریباً 11 بجے تک چلتی ہے۔ تو اس کلاس میں شامل اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک واٹس ایپ کمیونٹی گروپ ہے، اس کا لنک آپ کو ملے گا، آپ اس کو جوائن کر لیں۔ اس میں کلاس سے تقریباً 5 منٹ پہلے آپ کو زوم کا لنک جو ہے وہ وہاں پر آ جاتا ہے، جس سے آپ کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ہم آگے اپنے اس کلاس کے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، یستحیی، یا کا مطلب ہے وہ، یستحیی، یستحیی شرماتا، ان کے، یضرب کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ماں ماں کا ویسے مطلب ہے جو، کیونکہ یہاں پہ میم کے اوپر شد آ گیا ہے تو دو دفعہ ہے، تو ماں، مثلا ماں کوئی سی بھی، بعودتن مچھر کی ہو، فما، فا پس ماں جو، فو کہا اس سے بڑھ کر ہو، فاما پس، فاما پس جو، یا پھر پس رہے، الذین وہ لوگ جو، آمنو جو سب ایمان لائے ہیں، فیعلمون پس وہ سب جانتے ہیں، انہو یہ کہ وہ، الحق حق ہے، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما اور رہے وہ جو، الذین وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون پس وہ سب کہتے ہیں، ماذا ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، لہذا اس مثلا مثال سے، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس سے کثیرن بہت سو کو، اکثر کو، وا اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس سے کثیرن بہت سو کو، وما اور نہیں، یدلو وہ گمراہ رکھتا بھی اس سے، الا مگر، الفاسقین نافرمانوں کو، وما اور نہیں، یدل وہ گمراہ کرتا یا گمراہ رکھتا بھی اس سے، الا مگر، الفاسقین نافرمانوں کو۔ یہ یدل جو ہے ہم نے سورہ فاتحہ میں جیسے ولد دعالین جس کے میننگ ہم نے پڑھے تھے کہ جن کو اللہ نے گمراہ کیا، تو یہ وہی ورڈ ہے اصل میں دعالین سے، تو یدل وہ گمراہ رکھتا ہے بھی اس سے، الا سوائے الفاسقین فاسقوں کو، نافرمانوں کو، الذین وہ لوگ ینقضون جو سب توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کی مضبوطی کے، ویقطعون اور وہ سب منقطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ماں جس کا ہمارا حکم دیا اللہ اللہ نے بھی اس کے ساتھ، ان کے یؤصل یو کہ وہ یو صلا کہ جوڑا جائے، وا اور یفسدون وہ سب فساد پھیلاتے ہیں، فی ملاد زمین میں، اولئک وہی لوگ، ہم والخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم حالانکہ ہو تم، امواتا مردہ، فاحیاکم پس اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وہ الذی وہ جس نے، خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ماں جو، فی میں الارض زمین میں، جمیعن سب کچھ، ثم استوا ثم پھر استوا اس نے قصد کیا، اور اس کا ایک مطلب استو، جیسے آپ اگر حرم میں اکثر سنتے ہو تو وہاں پہ مولانا صاحب جب نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پہلے استو کا مطلب ہوتا ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تو ثم پھر استوا کہ وہ اس نے قصد کیا، الی طرف، السماء آسمان کی طرف، فسوہن تو پس اس نے ٹھیک بنا دیا، سبع سات سماوات آسمانوں کو، وہ ہوا اور وہ بکل ہر شیء چیز، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم وہ الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ الارض جیسے ہمیں معلوم ہے، قرۂ ارض، ارض و سما، اراضی، یہ اردو کے الفاظ ہیں، جمیعاً سب کے سب، جمع جمع اردو میں ہم جمع واحد جمع جیسے ہم بولتے ہیں، جماعت، جمی، مجموعی، فسوہن فسوہن مساوی، مساوات، یہ برابری کی، جیسے مساوات کے لیے برابری کا ورڈ ہے، السماء آسمان، ارض و سما، کتب سماویہ، کتب سماویہ جو ہے یہ بھی ہمارے اردو میں ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ ازواج، زوج، زوجہ، زوجیت، مطہرہ، یہ ہمارے پچھلے سبق کا کچھ الفاظ ہیں جو یہاں پہ شروع ہوئے ہیں، اصل میں ہمارے الفاظ شروع ہو رہے ہیں۔ یستحیی شرم و حیا، حیا دار، بے حیا، یضرب ضرب المثل، فوقہا اس سے اوپر، فوقیت، مافوق الفطرت، فائق، فیعلمون علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، کفر کفر، کافر، کفار، فیقولون قول، قائل، مقولہ اقوال زری سے ہے، ارادہ ارادہ، مراد، مرید، بحاذا لہذا، اللہ حاضل قیاس، حاضا من فضل ربی یہ سب اللہ کا فضل ہے، یدل دلالت، گمراہی، الفاسقین فسق و فجور، فاسق
ینقدون نقد عہد نقیز عہد نامہ عہد و پیمان مساکی مساک مدینہ وسوق سفر راوی یکتمون قطع تعلقی قطع نظر قطع کلامی یو صلاح وصول واصل موصول اصال ثواب کیفا کیفیت بہر کیفا کیفیت بہر کیف یفسدون فساد فسادات مفسد امواتن موت اموات میت فاحیا حیات احیاء دین یمیتکم کہ موت اموات میت ترجعون رجوع طلاق رجعی رجت پسندی الہی مکتوب الہی وصل الہی الدائی الی الخیر. اب ہم آتے ہیں اپنے لفظ بلفظ ترجمے کی طرف. حافظ نظر صاحب ہے ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یستحی نہیں شرماتا ان کے یدرب کہ وہ بیان کرے مثلا مثال ما جو بعودتن مچھر کی ہو فما وا جو فوقہ اس سے اوپر ہو فاما الذین سو جو لوگ آمنوا ایمان لائے ویعلمون پس وہ جانتے ہیں انہو کہ وہ الحق حق ہے من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے واما اور جو الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا فیقولون بس وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا اس سے مثلا اس مثال سے یدلو وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس سے کثیرن بہت لوگوں کو وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس سے کثیرن بہت لوگوں کو وما اور نہیں یدلو وہ گمراہ کرتا بھی اس سے الا الفاسقین سوائے الفاسقین نافرمانوں کو الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑ ڈالتے ہیں نقد لگا دیتے ہیں عہد اللہ کے عہد کا من سے بعد ہی اس کے بعد میثاق کی اپنے پختہ میثاق کے پختہ اقرار کے پختہ عہد کے ویقطعون اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں ماں جو ہمارا جس کا حکم دیا اللہ نے بھی اس سے ان کے یوصلہ کے وہ جوڑے رکھیں ویفسدون اور وہ فساد پھیلاتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک اور وہی لوگ ہم والخاسرون نقصان اٹھانے والے اللہ بھی اس سے ان کے یوصلہ وہ جوڑے رکھیں ویفسدون فی الارض اور وہ فساد پھیلاتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک ہم وہ خاسرون نقصان اٹھانے والے کیفا کس طرح تک فرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا وکنتم اور تم تھے اموات بے جان فاحیاکم تو زندگی بخشی تم کو ثم پھر یمیتکم تم کو وہ موت دے گا ثم پھر یحییکم وہ تم کو زندہ کرے گا حیات دے گا ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے وہ الذی وہ جس نے خلقہ پیدا کیا لکم تمہارے لیے ماں جو فی میں الارض زمین میں جمیعن سب کا سب ثم پھر استوا اس نے قصد کیا کہ وہ کھڑا ہو گیا الی طرف السماء آسمان کی طرف یعنی کہ وہ متوجہ ہوا الی طرف السماء آسمان کی طرف فسوحن پھر ان کو ٹھیک بنا دیا سات سماواتی آسمان وہ اور وہ بکل ہر شیء چیز علیم جاننے والا ہے. اس کے بعد اب ہمارا یہ پورشن ختم ہوا. ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف موو کریں گے جس میں لفظ بلفظ ترجمہ اور ساتھ ایکسپلینیشن ہوگی. اردو کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے پاس سامنے موجود نہیں ہوگا. ایک دفعہ اگر آپ میں سے ان الفاظ کے المانی جو ہے آپ اگر ابھی سمجھ رہے ہوں کہ آپ کو 100% یاد نہیں ہوں گے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ویڈیو میں واپس جا کے ان الفاظ کے ایک دفعہ معنی کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں تاکہ ہمارے اگلے پورشن سے آپ بہترین انداز میں فائدہ اٹھا سکیں. تو اب ہم اپنی اگلی سلائڈ کی طرف موو کرتے ہیں. جی ویوز ہم اپنی اگلی سلائڈ کے اوپر آگے ہیں. تو ہم اپنا آج کا سبق اور اس کی تفسیر جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ان آیات کو پڑھنے سے پہلے آپ نے تھوڑا سا جو ہماری پچھلی آیات تھیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو مخاطب کر کے ان کو جنت کی مختلف قسم کی نشانیوں کے بارے میں ان کو بتایا تھا کہ جب تم اللہ کے راستے پہ چلو گے تو کس طریقے سے تم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا کیا نعمتیں جو ہیں وہ تم کو دیں گے اور عذاب کی صورت میں انسان اور پتھروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تمہیں میں جب عذاب دوں گا تو جس کا جو آگ ہوگی وہاں پہ اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے. تو وہیں سے یہ بات جو ہے وہ اصل میں جاری تھی. اب اس بات کے جاری ہونے کے بعد جو اگلا سلسلہ کلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ باتوں کا جواب جو ہے وہ دیا ہے. اور وہ باتیں کہ وہ لوگ قرآن کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت ایک چیلنج دیا کہ تم جو ہے اس جیسی کوئی بھی اگر صورت ہے جس کے بارے میں تم یہ کلام کے بارے میں باتیں بنا رہے ہو تو تم اس کے مقابلے کی کوئی دوسری صورت جو ہے وہ لا کے کھڑے کر دو. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے. اب وہ لوگ جو ہے وہ قرآن کو اصل میں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی جیسے ہم نے جنت کی جب اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر کھینچنے کے لیے کچھ تشبیہ یا ایک مثال دینے کا جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ تم ایسی جنت میں ہوگی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو ظاہری بات ہے کہ تصویر خالی جنت کی یہ نہیں ہے, یہ ایک صرف اس قوم کے لیے جو ایک سنگلاخ پہاڑوں اور بیابان
रेगिस्तानों में जो कौम बसती है, उनके लिए एक तशबीह दी गई है कि वहाँ पर जिस जन्नत में तुम्हें भेजा जाएगा तो एक बेहतरीन किस्म की ऐसी नेमतें भी मौजूद होंगी। तो अब अल्लाह ताला ने इस सिलसिला कलाम का जवाब दिया। अब इस आयत को आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि अब अल्लाह ताला ने जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये कैसा कलाम है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला जो कायनात का मालिक है, जो तमाम हर चीज के ऊपर ताकत रखता है, तो वो इस कलाम के अंदर जो है वो इतनी छोटी छोटी सी मिसालें दे रहा है। कहीं पर वो किसी मच्छर की मिसाल दे रहा है, कहीं पर वो किसी मकड़ी की मिसाल दे रहा है। इसी तरह से अल्लाह ताला जो है वो इस कुरान पाक में मुख्तलिफ चीज़ों की ऐसी मिसाल दे रहे हैं। तो उस पर अब अल्लाह ताला ने चाहा बताया इनको कि इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं यस्ताही कि वो नहीं शर्माता अन के यदरिबा कि वो बयान करे मसलन इस मिसाल से माँ जो बऊदतन कि जो कि मच्छर की हो। यानी कि अल्लाह ताला का असल मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने रहती दुनिया को एक सिर्फ और सिर्फ हदायत जो है वो देनी है और उनको मिसाल देके बताना है कि देखो जैसे जहाँ पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मकड़ी का जिक्र किया तो बताया इस बात के बारे में कि जिस दुनिया के लिए तुम फिक्र कर रहे हो ये दुनिया जो है ये तो एक मकड़ी के घर की तरह है कि जिस तरह से दुनिया में सबसे कमजोर घर जो है वो मकड़ी का है। तो और इसी तरीके से अगर यहाँ पे कहीं पर मच्छर की मिसाल है तो बात यह है कि वो मिसालें असल में हमें उनसे वो हकीकत जो अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं उस हकीकत को समझना चाहिए। और उसके बाद अब अल्लाह ताला कहते हैं कि फअम्मा बस वो लोग तो अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू जो ईमान ले आए और यालमून और वो जो इल्म रखते हैं जानते हैं अल्लाह के वो हक अल हक वो हक है मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से वअम्मा और वो लोग जो अल्लज़ीना वो लोग जो कफरू जिन्होंने इनकार किया फयकुलूना वो कहते हैं माज़ा अरादा। अब वो लोग जो इनकार कर रहे हैं काफिर हैं कि वो एक किस्म का मजाक उड़ाते हैं कि माज़ा अरादा अल्लाह अल्लाह का क्या इरादा था इन मिसालों को बयान करके भी हाजा इस मसलन मिसाल से। तो अब अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया ये दिल्लु वो गुमराह करता है भी इससे कसीरन बहुत सौ को वह याही और हदायत देता है भी इससे कसीरन बहुत सौ को वमा और नहीं यु दिल्लु वो गुमराह करता भी इससे इल्लल फासिकीन यानी कि जो लोग कुरान से गुमराही लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग होते हैं जो नाफरमान होते हैं। जहां पे अल्लाह ताला ने कहीं पर जैसे कुरान पाक कहता है कि कुछ कुरान पाक में मुतशाबे आयात हैं तो वो तशबीहात दी गई हैं। जैसे आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की कुर्सी जो वसी कुर्सी हो समावात है वमा फिल अर्द कि अल्लाह की कुर्सी जो है वो तमाम के तमाम आसमान और जमीन के ऊपर मुहित है छाई हुई है। तो उसका मकसद ये नहीं है कि लोग उस कुर्सी का साइज पूछना शुरू कर दें बल्कि हम सबको मालूम है कि कुर्सी जो है वो एक हुकूमत की निशानी है। हम लोग अपने मुहावरों में भी अक्सर जो है हम कहते हैं कि ये सब कुर्सी की जंग है। हम लोग जो है वो इस आम आम लैंग्वेज में हम कुर्सी को जानते हैं कि ये हुकूमत के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने अगर ये मिसाल दी है तो इस मिसाल का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक बात बताना है और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो उस बात तक पहुंच जाते हैं और जो नाफरमान लोग हैं वो वहीं से गुमराही जो है वो हासिल करते हैं। अल्लज़ीना वो लोग जो यनकुदून अहदल्लाहि मिन बादी मिसाक़ी और वो लोग नक़द लगाते हैं जो तोड़ दे देते हैं अहद को अल्लाह अल्लाह के साथ मिन से बाद ही इसके बाद मिसाक़ी पुख्ता इकरार के बाद और वह यकतऊन और वो मुनक़ते कर देते हैं माँ जो हमारा हुक्म दिया अल्लाह अल्लाह ने भी इसके अन के यूसला कि वो जोड़ लें व युफ़सिदून और वो फसाद करते हैं फिल अर्दी ज़मीन में उलाइका यही वो लोग हैं हुम वल खासिरून जो कि खसारा पाने वाले हैं। अब यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को अपने इस पुख्ता इकरार के बाद व यकतऊन और वो तोड़ डालते हैं मा अमरुल्लाह यानी कि जिस बात को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया यानी कि कौन सी बात कि अल्लाह ताला ने जो रहम के रिश्ते हैं उनको जोड़ने का हुक्म दिया है। ये बहुत ही कीमती रिश्ते हैं और यहाँ पर ये बात करने का असल मकसद तो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी वो 2 बेटे थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। उनसे आगे हज़रत इसहाक की औलाद से पूरी बनी इसराइल चली और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से बनी इस्माइल चली। तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि देखो ये जो रहमी रिश्ते थे आपस में इन लोगों ने इस वक़्त जब अगर ये कुरान जो है वो यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ जो कि बनी इस्माइल में से हैं, तो इन लोगों ने अपने उस रिश्ते नाते को बिल्कुल जो है वो साइड पे कर दिया और इन चीज़ों को जो है वो अल्लाह ताला ने कहा कि असल में ये लोग जो हैं ये खसारा पाने वाले लोग हैं और यही हुक्म हमारी आम ज़िंदगियों में भी है। तो असल में अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम लोग जो हैं वो अपनी आम ज़िंदगियों में भी हमेशा अपने इन रिश्तों का पास रखें, मान रखें, इनके साथ अपने इस मामलात को बेहतर रखें, इनकी खैर-ख्वाही रखें, इनके साथ कभी भी अपने रिश्तों को मत तोड़ें। कैफ़ा अब आगे एक और सवालिया अंदाज में अल्लाह ताला जो है वो बात को शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैफ़ा किस तरह तक फुरूना तुम इनकार कर देते हो बिल्लाहि अल्लाह का वकुंतुम और हो तुम वकुंतुम और थे तुम अमवातन तुम बेजान फ़अहयाकुम बस तुमको ज़िंदगी बख्शी। अब अल्लाह ताला ने एक सवालिया अंदाज में हैरान-कुन अंदाज में कहा कि तुम जो हो इनकार कर कैसे सकते हो अल्लाह ताला का? जबकि तुम तो बिल्कुल बेजान थे। तुम्हें एक पानी के कतरे से अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तुमको वजूद बख्शा और उसके बाद तुम जो आज इस काबिल होकर, बड़े होकर तुम इतनी बातें कर रहे हो कि तुमने अपने रब को ही झुठला दिया है और अल्लाह के साथ तुमने शरीक ठहरा लिए हैं। और उसके बाद अब अल्लाह ताला ने कहा कि सुम्मा फिर युमीतुकुम कि वो तुमको मौत देगा, सुम्मा फिर युहयिकुम और उस मौत के बाद तुमको दोबारा दोबारा से हयात दी जाएगी और सुम्मा इलैहि सुम्मा फिर इलैहि उसी की तरफ तुरजऊन
تم لوٹائے جاؤ گے. اب آپ یہاں سے جو سلسلہ کلام ہے اس کو آپ بہت غور سے دیکھیے گا کہ بہت ہی خوبصورت آیات جو ہیں وہ اب آئی ہیں. اصل میں ان آیات کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے بعد اصل میں تخلیق آدم کے پورے واقعات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ تمام کمیونیکیشن جو ہے اس کو بیان کیا ہے. اور اب جو کمیونیکیشن چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے تمام یہود و نصارہ کو بھی اور جو تمام کے تمام مشرکین تھے ان کو بھی اور منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی, جنت کی پہچان کرائی, دوزخ کی وعید سنائی اور ان کو بتایا کہ دیکھو کس طریقے سے تم لوگ جو ہے وہ اس کتاب کو مذاق بنا لیا ہے جو جس کے مقابلے کی تم کوئی ایک صورت تک نہیں لے کر آ سکتے ہو. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ تخلیق کے کائنات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو ہوا وہ الذی, وہ جو خلق جس نے تخلیق کیا لکم تمہارے لیے ماں جو فی من الارض, زمین میں جمیعن سب کا سب, کہ تم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہو, تم زمین کو دیکھو, آسمان کی طرف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تخلیق کیا ہے اور اس بات سے کوئی شخص انکار نہیں کرتا اس دنیا میں کہ یہ کائنات جو ہے وہ اس مالک نے ہی بنائی ہے. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ قرار دیتے ہیں یا وہ اصل میں وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس وہ سوچنے کے لیے علم ہی نہیں ہے, وہ علم جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو بالکل بند کر دیتے ہیں, وہ ذرا سی اپنی گردن اٹھائیں گے اور اس کے بعد جب وہ سوچنا شروع کریں گے تو وہ روزانہ چاند اور سورج کے اٹھنے کو, ہواؤں کے چلنے کو, پرندوں کے چہچانے کو, پانی کے جھرنوں کو وہ ذرا سا دیکھیں گے, وہ پودوں سے پھولوں کو, پتوں کو اور پھلوں کو نکلتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے سامنے ہر چیز پکار پکار کر یہ کہے گی کہ ان تمام چیزوں کا خالق جو ہے وہ ایک ذات والا صفات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ خبریں جو ہے وہ یہاں پر دیں کہ یہ جب کائنات کی تخلیق ہوئی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم پھر استوا, کہ اس نے قصد کیا الی طرف السماء, آسمان کی طرف, فسوہن, پس ان کو اس نے فسوہن, اس نے اس کی نوک پلک کی اور ٹھیک کیا, سبع سات سماوات, آسمانوں میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک یہ اطلاع دی یہاں پر کہ دیکھو کہ یہ جو زمین ہے اس کی تخلیق کرنے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہی اس نے اس زمین کی تخلیق کی سب کی سب, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قصد کیا آسمانوں کی طرف, سب ہونا, اور پھر ان کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا سبا سات سماوات, آسمانوں میں, ثم سبا سات آسمانوں میں. اب یہ اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی, ہم اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ جیسی ہماری اس وقت کائنات ہے ایسی 7 کائناتیں اور ہیں, اور ہماری اس کائنات کے بارے میں تو ہم ابھی تک خود ہی کچھ نہیں جان سکے کہ جس کو آج آپ کی جیمز ویب جو ہے اس نے ہمیں ایسے ایسے رموز ہمیں نکال کر دیے, اس نے ہم کو بگ بینگ جو آج سے تقریباً 13.8 بلین ایئرس پہلے ہوا تھا اس سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 13.2 بلین تک کی ہمیں پکچرز جو ہیں وہ فراہم کر دی اور ہم نے کائنات کے وہ رموز حاصل کرنے کی کوشش کی. تو اب اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے اس نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ 7 کائناتیں, 7 آسمان جو ہیں وہ ایسے ہیں, وہ ہوا, اور وہ بکل ہر شیء چیز علیم, علم رکھنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. یہاں پہ ہمارا آج کا یہ آیات جو ہیں وہ مکمل ہوئی. نیکسٹ آیات جو ہیں وہ ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس میں اب اللہ تعالیٰ اس تخلیق کائنات کے حوالے سے جو آگے اگلا مرحلہ ہے جس میں تخلیق آدم کی پلاننگ اور تمام باتیں جو ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اگلی سلائڈ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو صرف یہ ریمائنڈ کرا دوں کہ اگلی سلائڈ جو ہے اس میں آپ کے سامنے الفاظ جو ترجمہ قرآن پاک کے عربک کے ورڈز ہوں گے وہ ایک سائڈ پہ ہوں گے اور ترجمہ دوسری سائڈ پہ ہوگا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب تلاوت ہو تو آپ نے اردو کے ترجمے کو نہیں دیکھنا, لیکن اگر آپ کوئی لفظ بھول جاتے ہیں اس کے میننگ تو آپ اس ترجمے کو دیکھ سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ الفاظ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی الفاظ قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہوں گے, اور جب آپ کو ان الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے تو جب آپ قرآن پاک کو سنیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ اور مفہوم جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا. تو ہم موو کرتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أما الذين آمنوا فيعلمون
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الحمدللہ آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. تو آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، کہ ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی غلطی کوئی خطا ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کریں اور ہمارا معاوضہ نہ کریں، اور اپنا جو اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر ہم سے کوئی خطا بھی ہوگی ہو تو اس پر بھی ہمیں اپنے اجر سے نوازیں. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیں، اور وہ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں. آپ کو میں دوبارہ سے اس بات پہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ ہماری لائیو زوم کلاسوں کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے جو چینل کی ڈسکرپشن ہے وہاں پہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے، آپ اس میں اس کا جوائننگ لنک موجود ہے، آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں تاکہ آپ کو تمام جو ہماری نئی کلاسز یا نئی انفارمیشن ہے اس کی ہم وہاں پہ اطلاع جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. دوسرا، اگر آپ کو ہمارا یہ کام اور یہ کاوش پسند آئی ہو تو اپنے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے، اور کوشش کریں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے، اور آنے والی دنیا کو ہم اس وقت صرف اور صرف اگر اللہ کی ہدایت اور اللہ کا دین پہنچا سکتے ہیں تو اس کتاب کے ذریعے سے ہی پہنچائیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے، اب اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی اب بہترین امت قرار دیا ہے، اور یہ ہمارے کندھوں پر جو ہے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ پیغام ہم نے آگے رہتی دنیا تک پہنچانا ہے. بہت شکریہ جی، السلام، اللہ حافظ.